السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضری ہوئی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ آن لائن کلاسز میں لطف اٹھا رہے ہوں گے اور پابندی سے شریک ہو رہے ہوں گے، اور جو ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہوں گی اس کو غور سے سنتے اور سمجھتے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حوصلے کی بلندی۔ یہ ایک کہانی ہے 8ویں جماعت کے باغی اردو میں سبق نمبر 3 اور صفحہ نمبر 8 پر یہ کہانی موجود ہے۔ اس کہانی کے رائٹر ہیں محمد حسن فاروقی۔ یہ ابھی زندہ ہیں، باحیات ہیں، بھیونڈی میں فی الحال رہتے ہیں اور اردو زبان کے بہت ماہر ہیں۔ بہت ساری کتابیں خود انہوں نے لکھی ہیں۔ آج ہم اس کہانی کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، کبھی کبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کے پاس وہ معذور ہوتے ہیں، ان کے پاس ہاتھ نہیں ہوتا، پیر نہیں ہوتا، لنگڑے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ یہ بہت باہمت لوگ ہوتے ہیں، بہت حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کہانی میں ایسے ہی ایک معذور بچے کی لائف کو اور حوصلے کو بیان کیا گیا ہے۔ جو بچہ معذور ہے، لنگڑا ہے، بیساکھی کے سہارے چلتا ہے، لیکن اس کی ہمت دیکھیے، اس کا حوصلہ دیکھیے۔ جب اس کہانی کو سنیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہمارا اسکول 2 منزلہ عمارت میں موجود تھا۔ نچلی منزل پر 5ویں اور 6ٹھی کلاس کے ڈویژنز، اسکول کا دفتر اور پرنسپل آفس موجود تھا۔ پہلی منزل پر 7ویں اور 8ویں کے جماعت اور سائنس لیب موجود تھی۔ دوسری منزل پر 9ویں اور 10ویں کے 2 ڈویژنز، اساتذہ کا کمرہ اور کمپیوٹر لیب تھی۔ گرمی کا زمانہ آیا۔ مئی میں اسکول کی چھٹی ہو گئی۔ چھٹیوں کے بعد جون میں جب اسکول دوبارہ کھلا تو نئے بچوں کا ایڈمیشن اور داخلہ شروع ہو گیا۔ ایک ایسے بچے کا بھی داخلہ ہوا جس کے پیروں پر پولیو کا اثر تھا۔ پہلا پیر، ایک پیر تو بالکل ناکارہ تھا، دوسرے پیر میں تھوڑی بہت قوت تھی، بیساکھیوں کے سہارے وہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ پرنسپل صاحب معائنے کے لیے زینے سے چڑھتے ہوئے پہلی منزل پر جا رہے تھے۔ تب تک وہی بچہ ان کے سامنے بیساکھیوں کے سہارے تکلیف اور مشقت سے زینہ چڑھ رہا تھا۔ پرنسپل صاحب نے دیکھا، ان کو بہت رحم آیا، اپنی آفس میں واپس آئے، چپراسی کو بلایا اور کہا کہ پتہ کرو یہ بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے۔ چپراسی نے جواب دیا کہ یہ بچہ اسی سال داخلہ لیا ہے، 8ویں بے کے کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کا نام حامد ہے۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر کو بلایا اور کہا کہ کل سے 8ویں بے کی کلاس نچلی منزل پر 5ویں بی کے کلاس میں آ جائے گی اور 5ویں بے کی کلاس پہلی منزل پر 8ویں بے کے کلاس میں بیٹھے گی۔ گویا کہ پرنسپل صاحب نے اصول بدلنے کی کوشش کی۔ اسکولوں کا اصول یہ ہے کہ اونچے درجے کے بچے اوپری منزل پر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پرنسپل صاحب نے اصول بدلنے کی کوشش کی۔
استاد کلاس ٹیچر جماعت میں آئے، کلاس میں آئے اور حامد کو بلایا، اس سے ہمدردی کی باتیں کی اور پھر اعلان کیا کہ کل سے 8ویں بی کی کلاس 5ویں بی کی کلاس میں جا کر نچلی منزل پر بیٹھے گی اور 5ویں بی کی کلاس پہلی منزل پر آپ کے کلاس میں آ کر بیٹھے گی۔ یہ اعلان سننا تھا، کچھ بچے تعجب میں دیکھتے رہ گئے۔ کچھ بچوں کو ایسا لگا کہ اچانک انہیں 8ویں کلاس سے 5ویں کلاس میں بھیج دیا گیا ہو۔ بہت سارے بچے حامد کی طرف دیکھ کر گویا یہ کہنے لگے کہ یہ سب حامد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بچے نے کہہ بھی دیا کہ یہ حامد کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن حامد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد درمیانی وقفہ ہوا، ریسس ہوا۔ حامد نے ایک خط لکھا، پرنسپل صاحب کے نام حامد نے ایک خط لکھا اور وہ خط لکھ کر کے اپنے استاد کو دیا۔ استاد نے خط پڑھا اور ایک سوچ میں ڈوب گئے۔ استاد سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ نیا ہے، اسے پرنسپل صاحب کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس خط پر پرنسپل صاحب کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس لیے استاد نے حامد کو کہا کہ جاؤ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، اور یہ استاد صاحب خود خط لے کر کے پرنسپل صاحب کے آفس میں چلے گئے۔ پرنسپل صاحب کو خط دیا، پرنسپل صاحب نے خط پڑھا اور استاد سے کہا کہ جا کر کلاس میں اعلان کر دو کہ پرنسپل صاحب نے نچلی منزل پر کلاس کے شفٹ ہونے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ پرنسپل صاحب آئے، استاد آئے اور کلاس میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ آپ کی کلاس نیچے نہیں جائے گی، پرنسپل صاحب نے حکم واپس لے لیا ہے، تب تک پرنسپل صاحب کلاس میں پہنچ گئے۔ سارے بچے ڈر گئے، سب بچے سوچ رہے تھے کہ آج حامد کی خیریت نہیں ہوگی۔ پرنسپل صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حامد کو خط دیا اور آگے بلایا، کہا کہ حامد خود تم اس خط کو بچوں کو پڑھ کر سناؤ۔ حامد نے خط پڑھنا شروع کیا۔ محترم پرنسپل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے میری تکلیف اور مشقت کو دیکھتے ہوئے 8ویں بی کی کلاس کو نچلی منزل پر جانے کا شفٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں عام لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزاروں، عام لوگوں سے الگ ہو کر کے زندگی نہ گزاروں۔ میں ان بیساکھیوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہتا ہوں، ان بیساکھیوں کو اپنے جسم کا ایک حصہ بنانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے ہی زندگی گزاروں جیسے لوگ ان لوگوں کی طرح زندگی گزاروں جو لوگ بیساکھیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں میری مدد کیجیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے، میری ہمت بڑھائیے اور مجھے ان بیساکھیوں کے سہارے جینے دیجیے، زندگی گزارنے دیجیے۔ والسلام علیکم۔ آپ کا شاگرد حامد، 8ویں بی۔ خط کا ختم ہونا تھا کہ پرنسپل صاحب کے ہاتھوں سے تالیاں بجنے لگیں۔ استاد محترم بھی تالیاں بجانے لگے اور تب تک پوری کلاس تالیاں بجانے لگی اور سب لوگ حامد کے حوصلے کی، حامد کی تعریف کرنے لگے۔ استاد آپ دیدہ ہو گئے، روحان سے ہو گئے، آنکھ سے آنسو گرنے لگی۔ اور پھر پرنسپل صاحب نے کہا کہ میں حامد کے حوصلے کی قدر کرتا ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور میں دعا دیتا ہوں کہ حامد آگے چل کے بہت ترقی کرے گا۔ اس کے سر پر پرنسپل صاحب نے حامد کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور رخصت ہو گئے۔ پیارے بچوں، اس حوصلے کی بلندی کہانی سے ہم کو بھی سبق ملا، آپ کو بھی سبق ملا۔ سبق یہ ملا کہ ہم اور آپ کو
ہمت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو بچہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس دنیا کا یہ اصول ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جیسا کرتا ہے ویسا اس کو نتیجہ ملے گا۔ اگر کوئی بچہ محنت کرے گا تو ضرور آگے بڑھے گا، بلا محنت کے کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی طالب علم، کوئی استاد، کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے آج آپ کو اس کہانی سننے کے بعد وعدہ کرنا ہوگا، پرومس کرنی ہوگی کہ نہیں، ہم بھی حامد کی طرح محنت کریں گے، محنت سے نہیں ہٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔